انجینئر حمید حسین MNA 37 مجلس وحدت المسلمین سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکریہ, تھینک یو. سر, میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 7 ماہ سے پارا چنار کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, تھینک یو. حالات تو میرے خیال میں ابھی ڈکے چھپے نہیں ہیں, سب کے علم میں ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ تقریباً 12 اکتوبر سے جو واقعات ہوئے ہیں مختلف قسم کے, اور وہ واقعات بھی ایسے کہ سوچے سمجھے منصوبوں کے تحت, یعنی وہ جتنے واقعات پیش آئے ہیں وہ تقریباً انجینئرڈ واقعات ہیں, اور لوگ اس میں پھنس گئے ہیں اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آج تک روڈ بند ہیں, اور نام یہی لیا جا رہا ہے کہ یہ فسادات ہیں اور فرقواریت ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, فرقواریت نہیں ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حالات ہیں, کیوں اس طرح روڈ 7 مہینے ہو گئے روڈ بند ہے, ابھی تک کل کیوں نہیں رہا. حمید صاحب, اس کے بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے؟ اس میں تو کوئی میرے خیال میں شک کی بات ہی نہیں ہے, یہ یقینی بات ہے. کیونکہ پہلے جیسے آپ لوگوں کی شاید علم میں ہے کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے معاہدہ کروانا ہے. میں حالانکہ خود اس معاہدے کے خلاف تھا, کیونکہ معاہدے ہمارے بہت سارے پہلے کی بھی موجود ہیں. جو اس میں ایک معاہدہ جو ہے تقریباً 2008 کا, اس کو مری معاہدہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس پہ فریقین دونوں راضی ہیں اور بار بار گورنمنٹ کو بھی کہتے رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کرو. اس میں جو کچھ بھی ہیں اس پہ سارے راضی تھے. مین بات جو ہماری بتائی جاتی ہے لینڈ ڈسپیوٹ کی, کہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے ادھر, اس سب پہ وہ راضی تھے, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ریسنٹلی جو انہوں نے معاہدہ کیا اس میں سب سے پہلے یہی بات کی گئی ہے کہ جو 2008 والا مری معاہدہ ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, اس پہ عمل ہوگا. اس معاہدے میں یہ بھی سارا واضح ہے کہ روڈ اگلے دن جو ہی دستخط ہوں گے اس معاہدے پہ روڈ کھول دیا جائے گا, جو اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا, نہ روڈ کھول گیا نہ دوسری کوئی شکوں پہ عمل ہوا ہے, سوائے اس کے کہ ادھر بنکرز جو ہیں, بنکرز انہوں نے مسمار کر دیے, لیکن وہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ صرف بنکر بھی کیوں کام ہو رہا ہے, دوسری شک جو ہے وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ روڈز اور ٹرانسپورٹ جتنے بھی بند ہیں اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ مشکلات تو آپ کے سامنے ہے سارا, کہ جب روڈ بند ہے کوئی آپ کی فوڈ آئٹمز نہیں آ رہی, سپلائی نہیں ہو رہی, میڈیسن نہیں آ رہی, اور خاص کر جو آپ کی پیٹرولیم مصنوعات ہے, ڈیزل پیٹرول وہ نہیں ہے. بعد میں انہوں نے کچھ سپلائی شروع کرا دی کنوائی کی شکل میں, تھوڑا بہت ریلیف مل گیا لوگوں کو, لیکن اس میں بھی آپ لوگوں کو علم میں ہوگا کہ 2 کنوائی بھی جلا دی گئی اور لوٹ لی گئی, تو وہ بھی انسرٹینٹی اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے. اب ریسنٹلی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنی فوڈ آئٹم میڈیسن وغیرہ پہنچائے ہیں, لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایک ٹیبل پہ آپ کھانا شانا سب کچھ رکھ دیں اور بندہ ادھر نیچے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیں, اس کو کہو کہ کھانا کھا لو, کیسے کھائے گا؟ ادھر کے حالات ایسی اس جیسے ہیں جو میں مثال دے رہا ہوں کہ نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ نہ مارکیٹ میں رسائی ہے, مارکیٹ تک نہ ان کے اسپتالوں تک رسائی ہے, تو وہی فیس کر رہے ہیں جو پہلے فیس کرتے رہے ہیں. اسی طرح لوگ گھروں میں مر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسی ڈیزیز ہیں جو مثلا سیریس ہیں جن کا علاج ادھر ممکن نہیں ہے, تو وہ لوگ تو بیچارے ادھر ہی اپنے علاقے ہی میں مر رہے ہیں. سر, آپ کی جو پارٹی ہے مجلس وحدت المسلمین, اس کا منشور کیا ہے؟ اس کا منشور تو آپ سب کے سامنے ہے. سب سے پہلے ہے کہ وحدت, ہم زیادہ تر وحدت پہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی, بلکہ دنیا کی تو چھوڑ, اب تو ہم پاکستان پہ آتے ہیں کہ مسلمان متحد ہوں, ایک ہوں, اور ایک لا الہ الا محمد رسول اللہ اس پر اکٹھے ہوں, اور اس پر جتنی بھی فرقے ہیں فرقواریت ختم کر کے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں. صوبائی حکومت کا کردار مشکوک لگ رہا ہے آپ کو؟ صوبائی حکومت کا میں یہ نہیں کہتا کہ مشکوک, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بے بس ہے, اور وہ بے بسی بھی لوگوں کے سامنے ہے. کہ کیوں بے بس ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کا عمل دخل بہت کم ہے, زیادہ تر عمل دخل سیکیورٹی ایجنسیوں کا ہے, کیونکہ ہمارے علاقے جو ہیں وہ آپریشنل ایریاز ہیں, اور اس میں زیادہ تر
خوارج وغیرہ یہ بہت زیادہ ان کا انٹرفیئرنس ہے، تو اس وجہ سے صوبائی حکومت کا مداخلت کم ہے، سیکورٹی ایجنسیوں کا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آپ ہمارے چینل کی وساطت سے ارباب اختیار سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ارباب اختیار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کسی بھی طریقے سے یہ ہمیں امن برقرار کر لیں، امن لے آئیں اور لوگوں کا اعتماد بحال کریں، تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے اور گورنمنٹ اپنا ریٹ قائم کریں، اور جو جن چیزوں کی گورنمنٹ کسٹوڈین ہے ان سب کے اپنی کسٹڈی میں لے لیں اور ہمارے لیے روڈ کھول دیں۔ سر لاسٹ پہ ہم آپ کی ذات پر ایک سوال کریں گے، آپ کو انجینئر کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ جاب کر چکا ہوں، میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں تھا، ادھر سے میں ریٹائر ہو گیا۔ تو انجینئر سے سیاست کا سفر کیسا رہا؟ میں اصل میں سوشل ورکر تھا پہلے سے بھی، خدمت وغیرہ کرتے رہیں، تو اس کے بعد بھی جب ریٹائرڈ ہو گیا پھر بھی میرا یہی تھا کہ سوشل ورکنگ تو ہم کرتے رہے، لیکن دوستوں نے مجبور کر دیا وہ سیاست وقت میں۔ زیادہ ٹف تھا، یہ وقت زیادہ یہ زیادہ ٹف ہے، یہ زیادہ ٹف؟ یہ زیادہ ٹف ہے، کیونکہ اس میں تو یہ تھا کہ ہم مرضی سے اپنا کام کرتے تھے۔ آپ وحدت المسلمین کی جو پارٹی ہے وہاں سے منتخب ایم ایل اے؟ میں بالکل وحدت مسلمین کی اس سے منتخب ہوں، لیکن میری الیکشن میں یا میری جیت میں پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور میں ادھر فخر سے کہتا ہوں کہ ہسٹری میں، قوم کی ہسٹری میں سب سے پہلے میں ہوں جس کو اہل سنت نے ووٹ دیا ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں، اور الحمدللہ اس وجہ سے کافی یہ فرقواریت بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، ہم انشاءاللہ آپ کی آواز کو اعلیٰ حکام تک بھی پہنچائیں گے، اور ہمارے ساتھ تھے یہ انجینئر حمید حسین صاحب، جو کہ اپنے علاقے کا، اپنے صوبائی حلقے کا اظہار خیال کر رہے تھے، اور انشاءاللہ